1877 में برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، قانون دان، مسلم صوفی اور مفکر کے طور پر ابھرے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کا تصور پیش کر کے برِ صغیر کے مسلمانوں میں جینے کی نئی امنگ پیدا کرنا تھا۔ علامہ اقبال نے خودی کا نظریہ متعارف کرایا اور نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی۔ غیر مسلموں کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسلمانوں کو کرب و اذیت سے نجات دلانے اور ملت اسلامیہ کی برِ صغیر میں علیحدہ شناخت قائم کرنے کا سہرا بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کو جاتا ہے۔ اقبال جو ہیں مسلمانوں کے تن اور من کی بات کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے نظریہ خودی کو اس صحت کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اتارا کہ وہ لوگ جو تھے وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے، اپنی آزادانہ زندگی کے لیے سب کے سر بے کف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ اقبال کا کمال تھا کہ انہوں نے دلوں میں قرآن مجید کی یہ حقیقت کہ مسلمان جو ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو یہ اقبال نے ایک راہ نجات مسلمانوں کے کہ آپ آزاد ہیں، آزادانہ زندگی بسر کریں، اور یہ کہا کہ ہم کوئی یہاں اقلیت نہیں ہیں۔ ولید اقبال اپنے دادا کے حوالے سے یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اصولوں کے پکے، قناعت پسند، فکر اور تصوف میں کھوئے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سادگی کا درس دیا۔ میرے والد یہ بتاتے ہیں کہ جتنی دیر ان کے والد حیات تھے ایک فکس قیمت تھی کہ جی اگر جوتا لینا ہے تو اتنے روپے سے زیادہ کا نہیں لینا، اگر کپڑا خریدنا ہے تو اس سے زیادہ کا نہیں خریدنا، اور اس میں ہمیشہ کبھی اس سے تجاوز بھی کر دیتے میرے والد، تو اس پہ بہت ناراض ہوتے ان کے والد، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ تمہاری عادتوں سے مجھے امارت کی بو آتی ہے، اور اگر تم اس طرح جاری رکھو گے اپنی عادتیں تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنا دوں گا۔ ولید اقبال نے بتایا کہ ان کے دادا کی شخصیت میں صوفی ازم اور تصوف کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پکے اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میرے والد کی پیدائش سے پہلے علامہ اقبال ایک بزرگ ہیں شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی، جن کے سرہند میں مزار ہے، اس پہ وہ حاضر ہوئے اور وہاں دعا کی کہ جی مجھے اگر اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو میں سب سے پہلے جب وہ ہوش سنبھالے گا تو اس کو یہاں پہ لے کے آؤں گا۔ تو جب میرے والد کی عمر 7 یا 8 سال ہوئی، انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کو یاد ہے کہ اپنے والد کی انگلی پکڑے وہ اس مزار پہ گئے اور انہوں نے سپارہ منگوایا، اور بتاتے ہیں کہ وہ سپارہ پڑھ رہے تھے علامہ اقبال، اور ساتھ ساتھ ان کے جو صفحے جو تھے اس پہ ان کے آنسو گر رہے تھے، کیونکہ ان کی اتنی عقیدت اور وہ ساری چیز دین سے بھی اور وہ اس مقام سے بھی تھی، اور وہ بطور ایک چھوٹے سے بچے کے یہی محسوس کرتے تھے کہ وہ گنبد اور اس کی تاریکی میں ان کو بڑی ہیبت سی محسوس ہو رہی تھی میرے والد کو۔ لیکن بعد میں اپنے آگے عمر میں بتاتے ہیں میرے والد کہ ان کو کسی خواب میں ایک واقعہ دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ اسی مزار کی دیوار سے اپنے ہاتھ لگائے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، تو کسی کو ذکر کیا اس خواب کا تو آگے سے جواب یہی ملا کہ جی آپ، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ تعلق جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور کارنامہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا تھا۔ ان کے نظریات اور تصورات کے روح رواں موضوعات خودی، عقل و عشق، مرد مومن، وطنیت، قومیت، تصور تعلیم، مغربی تہذیب، تصور ابلیس اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کی شاعری ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ عظیم شاعر، مفکر، معلم، سیاستدان اور قانون دان علامہ اقبال اپنی خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کی فانی عمر تو ختم ہو گئی، لیکن ان کا ہر کارنامہ جاوید نامہ بن کر زندہ رہے گا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ صبا قریشی، سٹی 42۔